ریاست بھاولپور ہندوستان کی 565 نیم خود مختار ریاستوں میں 7ویں نمبر پر تھی، جس کا رقبہ 45,588 مربع کلومیٹر تھا۔ اس کی بنیاد عباسی داود پوتروں کے ایک سردار نواب صادق خان اول نے 1733 میں قلعہ دراوڑ راول اکھی سنگھ سے چھین کر رکھی۔ بھاولپور وہ پہلی ریاست تھی جو تقسیم کے بعد سب سے پہلے 5 اکتوبر 1947 کو پاکستان میں شامل ہوئی۔ ریاست کا سربراہ نواب کہلاتا تھا۔ پاکستان میں شامل ہونے تک اس کے 12 نواب گزرے ہیں۔ بھاولپور کے دو ممتاز محققین پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر اور پروفیسر ڈاکٹر آفتاب حسین گیلانی کی ایک مشترکہ کتاب خطہ بھاولپور کا مختصر جغرافیائی، تاریخی، انتظامی اور ثقافتی جائزہ میں ریاست کے بارے میں ہوشربہ معلومات دی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک باب حرم سرائے سلطانی کا بھی ہے، جس میں نوابوں کی بیویوں اور کنیزوں کے بارے میں معلومات شامل ہیں۔ کتاب میں لکھا گیا ہے کہ سب سے بڑھ کر جو ظلم بھاولپور کے نوابوں نے روا رکھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے شروع سے ہی اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو شادی کے فطری، شرعی اور قانونی حق سے محروم رکھنے کی روایت قائم کی، جس کی ایک توجہ وہ یہ بیان کرتے تھے کہ وہ کسی بھی شخص کو اپنا داماد یا بہنوئی کہلوانا اپنے وقار کے منافی سمجھتے تھے۔ اس قبیح روایت کا خاتمہ ریاست کے آخری نواب صادق محمد خان خامس کے سر ہے کہ انہوں نے اس غیر شرعی روایت سے رجوع کیا اور سب سے پہلے اپنی حقیقی بہن شہزادی مہر الہی کا نکاح اپنے چچا زاد بھائی محمد معتصم باللہ عباسی سے کیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی تمام بیٹیوں کی شادیاں کی۔ انہوں نے حرم سرا میں اصلاحات بھی متعارف کروائیں، جن میں خواتین حرم کو تفریحی سہولیات کی فراہمی اور شہزادیوں کی تعلیم و تربیت شامل تھی۔ انہوں نے اپنی 4 سے زائد مطلقہ بیویوں کو مہر کی ادائیگی اور زرعی اراضی تفویض کرنے کے ساتھ ساتھ آزادانہ زندگی گزارنے اور نکاح ثانی کی اجازت بھی دے دی۔ یہ الگ بات کہ ان میں سے بیشتر بیگمات نے اس نظام کی دیرینہ روایات کی پاسداری کرتے ہوئے حرم شاہی سے علیحدگی کو اپنی عزت اور وقار کے منافی سمجھا۔ اس کی ایک مثال رکھو بی بی کی ہے، جو اپنی وفات 1993 تک محل میں ہی مقیم رہیں اور حرم سرا سے باہر قدم نہ رکھا۔ انڈیپینڈنٹ اردو کی ایک تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق کثرت ازدواج دنیا کے اکثر حکمرانوں کی مشترکہ خاصیت رہی ہے۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ پرانے بادشاہوں میں سے ایسے بھی گزرے ہیں جن کے حرم میں سینکڑوں بیویاں اور کنیزیں ہوا کرتی تھیں۔ ریاست بھاولپور کا شمار ہندوستان کی خوشحال ریاستوں میں ہوتا تھا، جس کا اندازہ اس کے عالی شان محلوں کو دیکھ کر ہوتا ہے، جن میں صادق گڑھ، گلزار محل، نور محل اور دربار محل شامل ہیں، جن کی مثال پنجاب، سندھ اور راجپوتانہ ریاستوں میں نہیں ملتی۔ ریاست کے 10ویں نواب صادق خان رابع کا دور حکومت 1866 سے 1899 تک محیط ہے۔ ان کی 100 بیویاں تھیں۔ ریاست کے 11ویں نواب بہاول خان خامس نے تو اپنے پیشرو تمام نوابوں کو مات دے دی اور بیویوں کی تعداد 100 سے بھی بڑھا لے گئے۔ ان میں سے 4 خاندانی، 2 اینگلو انڈین، 1 انگریز اور 1 عراقی خاتون بھی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی ایک بیوی نچلی ذات کی ہندو زہرہ کٹانی تھی، جس سے انہیں عشق ہو گیا تھا۔ اس سے ان کے 2 بیٹے ہوئے تھے جو انہوں نے درگاہ خواجہ غلام فرید کی خدمت گزاری پر مامور کر دیے تھے۔ نواب کے حرم کی حفاظت کے اس قدر غیر معمولی انتظامات کیے جاتے تھے کہ وہاں چڑیا تک پر نہیں مار سکتی تھی۔ کڑے پہرے کی خاطر ایک دوہری فصیل قائم کی گئی تھی، جس کے داخلی دروازے کی چوکیداری پر پوربیا نامی ایک ہندو محافظ تعینات تھی۔ ڈیوڑی پر دربانی ڈیر اور مہر قبیلہ کے ذمے تھے۔ حرم سرا کی دیگر خدمات پر خواجہ سرا تعینات تھے۔ حرم سرا میں مردوں کا داخلہ ممنوع تھا اور نواب کے حقیقی بیٹوں کو بھی 8 سال کی عمر میں حرم سے باہر منتقل کر دیا جاتا تھا۔ ریاست کے نوابوں کے ہاں منکوہا بیویوں کے علاوہ زرخیز لونڈیوں، منکوہا اور باغی سرداروں کی بیٹیوں اور زیر عتاب مقتول عمرہ کی بیویوں اور بیٹیوں کو حرم میں شامل کرنے کا دستور تھا۔ نکاح میں بیک وقت صرف 4 بیویاں ہی رکھی جاتی تھیں، باقیوں کو باری باری طلاق دے دی جاتی تھی، مگر انہیں نکاح ثانی کرنے اور محل سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ باقی کی زندگی حرم سرائے میں ہی گزارنے کی پابند تھیں۔ حرم سرا کی خواتین پر طرح طرح کی ناروا پابندیاں عائد تھیں۔ سال میں ایک بار میکے جانے کے لیے بھی انہیں باقاعدہ اجازت طلب کرنا پڑتی تھی۔ اس دوران انہیں سرکاری محافظوں کی نگرانی میں بھیجا جاتا تھا۔ خواتین کے مرد رشتہ داروں میں صرف والد اور بھائیوں کو حرم سرا سے متصل ڈیوڑی میں ملاقات کی اجازت تھی۔ امیران بھاولپور کے حرم سرا میں ریڈیو، اخبار، رسالہ، انسانی تصویر، نر جانوروں اور مرغوں کا داخلہ تک ممنوع تھا۔ حتیٰ کہ بینگن اور کھیرے جیسی سبزیوں کو بھی کاٹ کر اندر بھجوایا جاتا تھا۔ نواب کی بہنیں، بیٹیاں اور بیویاں جب کاروں میں سفر کرتی
تو گاڑیاں رنگدار شیشوں والی استعمال کی جاتی، مزید یہ کہ شیشوں کے اندر دوہرا پردہ لگایا جاتا، کار کے اگلے حصے پر بھی خاکی پردہ لگایا جاتا تھا تاکہ رعایا کو پتہ چلے کہ باپردہ خواتین گزر رہی ہیں اور وہ کار کو دیکھتے ہی اپنی پشت کار کی طرف کر کے کھڑے ہو جائیں۔ خود نواب صاحب جب اپنی انگریز بیوی کے ساتھ باہر نکلتے تب بھی اسی ضابطے پر عمل کیا جاتا۔ ذرا سی خلاف ورزی بھی شاہی عتاب کا پیش خیمہ بن سکتی تھی۔ اگر حرم سرائے کی کوئی خاتون بیمار ہو جاتی تو اسے حکیم کے پاس نہیں لے جایا جاتا بلکہ صرف مریض کی علامات بتا کر نسخہ لکھوا دیا جاتا۔ خواتین کو رقص و موسیقی کی اجازت تھی اور مہمان خواتین کی توازو کھانوں اور مشروبات سے کی جاتی تھی، لیکن ان تمام سہولیات کے باوجود انہیں محل میں گھٹ گھٹ کر مرنا ہی ہوتا تھا کیونکہ محل سے باہر کی زندگی کے دروازے ان پر قطعی بند تھے۔ تاہم ان تمام دقیانوسی روایات کے خاتمے کا آغاز ریاست کے آخری نواب صادق محمد خان خامس کے دور میں شروع ہوا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔